السلام علیکم پیارے دوستو، تو آئیے بات کرتے ہیں سلیپ پیرالائسس کے بارے میں۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں اس طریقے سے ہوا ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ کے روم میں کوئی ہے، ایک نامعلوم سی قوت آپ کے اوپر ہے، آپ کو کسی نے قید کر لیا ہے، آپ کو سانس نہیں آ رہی ہے، آپ کی باڈی بالکل مفلوج ہو چکی ہے، آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، نہ آپ کے گلے سے آواز نکل رہی ہے، نہ آپ کی باڈی میں کوئی موومنٹ ہے، بس وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی سلیپ پیرالائسس کہلاتا ہے۔ میرے ساتھ تو بہت ہی زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ سائنس اور اسلام کے اس کے بارے میں کیا نظریات ہے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں گے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی۔ تو اگر آپ یہ تمام باتیں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو سائنس ہے نا، وہ یہ جنات یا ان تمام چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتی، تو وہ اپنا ایک سائنٹیفک سا ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس کے تھرو اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے تھرو، سائنس کے تھرو دیکھا جائے نا، تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کی سلیپ کے پیٹرنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اب آپ اپنی ہلکی نیند میں سے نکل کے گہری نیند میں جا رہے ہیں نا، تو اس ٹائم آپ پہ یہ اٹیک ہوتا ہے۔ آپ کا برین اچانک سے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی بالکل سو رہی ہوتی ہے، حالانکہ ہوتے ہم اس ٹائم خواب کے اندر ہی ہیں، بٹ ہمیں اس طریقے سے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جاگ چکے ہیں، ہمیں کچھ ہم اپنی باڈی کو موو نہیں کر پا رہے، ہم ادھر ادھر دیکھنا چاہتے ہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں پر ہم اپنا کچھ بھی موو نہیں کر پا رہے، نہ ہمارے گلے سے آواز نکلتی ہے، سانس ہماری دب جاتی ہے، آپ کو ہیلوسینیشن فیل ہوتی ہے، آپ کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں بعض اوقات، یا اکثر اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے آپ اونچائی سے گر رہے ہیں، آپ کی باڈی نہیں موو کر رہی، مطلب لائک کچھ کسی بھی طریقے سے آپ کو یہ سلیپ پیرالائسس ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ بس ویسے ہی ہمارے کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم وہ نہ کریں گے تو کسی کو بھی یہ چیز فیل نہیں ہوگی۔ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ 14 سے 17 ایئرس کے درمیان میں نا لوگ یہ اٹیک کو فیل کرتے ہیں، مطلب 14 ایئر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ اٹیک، اور یہ ایج لمٹ اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کہ، اور ٹائمنگ بھی کوئی بھی نہیں ہے، ڈیوریشن بھی کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو اس طریقے سے فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک دم سے اپنے خواب سے جگ جاتے ہیں اور آپ کو اس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ریالٹی میں ہوئی ہیں، حالانکہ اس کا ریالٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو، تو اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جنات کی بہت زیادہ اقسام ہیں، تو ان میں سے ایک ہے جن القبوس، وہ آپ کی باڈی کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور آپ کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جن ہے، وہ آپ کا سینہ جکڑ رہا ہے اور آپ کا جسم بالکل مفلوج ہو چکا ہے، آپ ارد گرد کی باتیں تو سن سکتے ہیں، آپ ہر چیز فیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی باڈی، آپ کی باڈی اس طاقت میں نہیں ہوتی کہ وہ کوئی موومنٹ لے۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جن کا اٹیک ہوتا ہے آپ کے اوپر، جبکہ سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی، تو اس نے اپنا ایک پرسپیکٹیو آپ کو دیا کہ وہ ہماری نیند کے اندر ہم ہوتے ہیں، وہ ہمارا خواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اب یہ اگر بات کی جائے کہ سلیپ پیرالائسس ہوتا کیوں ہے، بیسیکلی اگر آپ رات میں کچھ عجیب و غریب سا کھا کے سو گئے ہیں، آپ کا اسٹمک نہیں آپ کو اس چیز کی اجازت دے رہا، آپ عجیب سا فیل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے اسٹمک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ کو کروٹ میں سونا چاہیے، یہ ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں کروٹ لے کے سونا ہے۔ اگر ہم کمر کے بل سوتے ہیں نا، کمر کے باہر پہ بالکل سیدھے سوتے ہیں، تو اس ٹائم یہ اٹیک ہم پہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کروٹ لے کے سونا چاہیے، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، اور مطلب اس طرح کی ساری پریکاشنز لے کے سونا چاہیے تاکہ ان چیزوں کا ہم پہ اٹیک نہ ہو، کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق تو یہ ایک جن کا اٹیک ہے۔ آپ کو آیت الکرسی پڑھ کے باوضو ہو کے رات میں سونا چاہیے، اپنی ڈائٹ اچھی کرنی چاہیے تاکہ آپ کا اسٹمک ڈسٹرب نہ ہو۔ اور اگر دیکھا جائے تو اگر ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہونا تو ہمیں عجیب و غریب سے خواب بھی آتے ہیں، یہ سارا اسٹمک کا کھیل ہے، تو ہمیں اپنے اسٹمک کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، اچھی چیزیں کھانی چاہیے کہ ہمیں رات میں آوازاری نہ اور کروٹ لے کے سونا چاہیے۔ تو آج ہم نے سلیپ پیرالائسس کے بارے میں دیکھا کہ سلیپ پیرالائسس کیوں ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو
کیا ہے اس کا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی پریکاشنس کیا ہیں, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کی اتنی تو مطلب کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں اپنی پریکاشنس لے کے سونا چاہیے. ہمیں رات میں کروٹ میں سونا چاہیے, آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں, کیونکہ جب ہم یہ چیزیں کریں گے نا تو ہم پہ کوئی بھی رات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ ہمیں ان یوزول سا لگے. تو لہٰذا آپ یہ تمام چیزوں کا دھیان